السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، سوال آپ کا حضور نبی کریم جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور ممات کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے مورخین کے مختلف اقوال ہیں، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب سے کوئی بہت بڑی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہوگی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے تاریخ کے اندر ایک سے زیادہ قول اور اقوال موجود ہیں، جیسا کہ یہاں اپنے فتاوی رضویہ یا کسی ایک فتاوی کا سکرین شاٹ سینڈ کیا۔ اسی طرح سیرت کی ہر کتاب کے اندر اور تاریخ کی ہر کتاب کے اندر یہی معاملہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہمارے سامنے، اور صحیح مسلم میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوموار کے دن روزہ رکھا پلس جمعرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا اور سوموار کے دن ہی میں مبعوث کیا گیا، پیغمبر بنایا گیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اب وہ کون سی تاریخ تھی، اس تاریخ کے متعلق سیرت نگاروں اور مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تو امام احمد رضا خان کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی طرح ایک اور نامور سیرت نگار اور مورخ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب بعض نے آج یہ بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول میں ہوئی، یا اس طرح اس ولادت کے حوالے سے دیگر مختلف اقوال، اور پیارے نبی علیہ السلام کی وفات وہ 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ اور آج سے پہلے ہمارے ہاں یا ہمارے بزرگوں کے اندر یا گزرے ہوئے لوگوں کے اندر خاص ہمارے سرائکی وسیب کے اندر 12 وفات کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ ہمارے علاقے میں اور ہمارے سرائکی وسیب کے اندر 12 وفات کو 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ بہرحال جو جس کے نزدیک جو بھی ولادت یا وفات کی تاریخ بنتی ہو، بات یہ ہے کہ جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک میں کسی کا برتھ ڈے منانا یا ڈیتھ ڈے منانا، کیا مطلب، برسی منانا یا سالگرہ منانا، یہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر دور دور تک نہیں ہے۔ برتھ ڈے مناتے ہوئے جھنڈیاں لگانا اور پھر اس میں چراغاں کرنا، پھر اس کے اندر جلوس نکالنا، اور پھر مزید اپڈیٹ ہوتے ہوئے برتھ ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ کھوتے ریڑھی پر، گدھا ریڑھی پر یا اونٹ گاڑی کے اوپر گنبد کی شبیہ بنا کر نکالنا، یا بیت اللہ کی شبیہ بنا کر نکالنا، یا مزید اپڈیٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ برتھ ڈے ولادت کے موقع پر جو ہے وہ گھوڑا نکالنا، یہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح برتھ ڈے کو عید بنا لینا، کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا گیا۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے اور جان لے
کہ حضور حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ایک عید عید الفطر ہے جو رمضان کے اختتام پر پڑتی ہے، اور ایک عید عید الاضحیٰ ہے جو ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ میں پڑتی ہے۔ اور ان دونوں عیدوں کے موقع پر عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، ان دونوں موقعوں کے اوپر مسلمان با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز۔ اور عیدین کی نماز میں نہ اذان ہوتی ہے نہ ہی اقامت پڑتی ہے۔ عید الفطر کے اندر ہمارے لیے جو بھی کھانے پینے کو میسر ہو، وہ میٹھا ہو، نمکین ہو، وہ سوئیاں ہو، وہ چھولے ہوں، ہیں جی، اسی طرح کی دیگر ڈشز۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہوتا ہے نماز عید ادا کر کے وہ جانور ذبح کرتا ہے، جس کی استطاعت ہے بکری کی، جس کی استطاعت ہے گائے کی، جس کی استطاعت ہے اونٹ ذبح کرنے کی، اور بعض مسلمان جو بھینس کو بھی عید الاضحیٰ کے اندر ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ 2 عیدیں یہ ہوئیں، اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر ابواب المناقب میں جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا۔ تو جمعے کے دن کے اندر بھی مسلمان نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر جمعے کے دن با جماعت 2 رکعت نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور خطبہ جمعہ کا اہتمام پڑتا ہے۔ یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، نہ اس میں سویاں ہیں نہ اس میں بکرے کا ذبح کرنا ہے، اس عید کے اندر نہ ہی جو ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے نہ خطبے کا ہونا ہے۔ تو یہ والی عید خالصتاً بدعت ہے، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خالصتاً ایک بدعت ہے۔ اب بدعت کے حوالے سے جو بھی کیا جائے گا، بدعت سے ریلیٹڈ جو بھی معاملہ کیا جائے گا، جیسے بدعت مردود ہوگی، بدعت سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں وہ سب مردود ہوں گے۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد اور ولادت کے دن کو عید بنا لینا، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، جلوس نکالنا، اجی کھرکی ریڑی کھوتا گاڑی نکالنا، جیسے یہ اعمال مردود ہیں، اس موقع کے اوپر وہ کھیر پکے یا کوئی اور ڈش وہ بھی مردود ہے۔ نہ یہ کام کرنا ہے نہ کسی ایسے کام میں شامل اور شریک ہونا ہے۔ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، رواہ مسلم۔ اب یہ حدیث ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے یہ حدیث ہے، بھلے وہ اپنا نام دیوبندی رکھتا ہے، بریلی رکھتا ہے، اہل حدیث رکھتا ہے، چشتی ہے یا قادری ہے، ہر امتی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا تو وہ مردود ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے سوموار کے دن کیا کیا تھا؟ روزہ رکھا تھا نا، اور ہر سوموار اور جمعرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ روزہ رکھتے۔ تو پیارے نبی نے روزہ رکھا، اگر یہ میلاد اور ولادت کا دن عید ہے تو عید کے دن تو روزہ نہیں ہوتا۔ جلدی جلدی سوچئے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے سوموار کے دن کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کو عید میلاد بنانا، عید بنانا یہ خالصتاً بدعت ہے اور مردود عمل ہے۔ اگر یہ عید ہے تو روزہ نہ ہوتا، اور اگر روزہ ہے تو یہ عید نہیں بن رہی۔ تو اس لیے ایسی کوئی بھی عید اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی برسی کرنا، ڈیتھ ڈے منانا، وہ چاہے کربلا والوں کا ڈیتھ ڈے ہو یا کسی کوفے والے کا ڈیتھ ڈے ہو یا کسی کی بھی برسی منانا، یہ برسی منانا، ڈیتھ ڈے منانا یہ بھی اسلام نہیں ہے اور یہ بھی مردود ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے
کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر، سیرت پر، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، محبت کے اندر آ کر غلو نہ کرے، ورنہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ماننے والے محبت میں آ کر ہلاک ہو گئے، مسیح علیہ السلام کے ماننے والے محبت میں غلو کر کے ہلاک ہوئے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب جو مخلوق کو اللہ کا بیٹا کہے وہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا۔ جو مخلوق کو اللہ کا بیٹا کہے وہ ہلاک ہوا، تو یہ محبت میں غلو کیا ہوا؟ ہلاکت کا سبب ہوا۔ اس لیے آج کلمہ پڑھنے والا بھی اگر پیارے نبی علیہ السلام کی محبت میں غلو کرے گا، آباد نہیں ہوگا، برباد ہوگا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسی کوئی بھی عید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سے کچھ سالہ زندگی میں نہیں منائی۔ نہ جناب صدیق اکبر نے، نہ فاروق اعظم نے، نہ عثمان ذو النورین نے، نہ علی حیدر کرار نے، نہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، رحمہم اللہ تعالی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صلو علی الحبیب